ہڑتل جیو ڈرامہ دل نادان بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ وہاں جو ہوگا وہ نیاب کے بیٹے کو اس کے پاس لے جائے گا۔ اس پر تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو جو وہاں جو ہوگا وہ جانے لگا ہوگا آؤٹ آف کنٹری، تو وہ تمام لوگوں کو کہے گا کہ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مس کروں گا، اور وہ وہاں پہ اپنی جو نیاب کی کلائنٹ ہے، جو نیاب کے ساتھ کام کرتی ہے لڑکی، وہ بھی وہاں پہ مہم ہوگی، تو وہ مہم کو بھی بہت ہی پیار سے دیکھ کے کہے گا کہ میں آپ کو بھی بہت زیادہ مس کروں گا۔ اس پر وہ بھی ان کو بہت زیادہ پیار سے دیکھیں گے۔ اس پر نیاب جو ہوگی وہ کہے گی کیا مطلب ہے کہ اب بھی تم اس کو صحیح سے بات نہیں کرو گے۔ اس پر جو ہوتا ہے وہاج وہ کہہ رہا ہے کیا مطلب بھابھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مہم وہاج جو ہے وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس پر جو نیاب ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ یہ میری اب بھابھی بنی جائے گی۔ اور اس پر وہ کہتی ہے وہاج کو کہ اب تو تمہیں جلدی سے واپس آنا پڑے گا۔ اس میں وہاج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ جانے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اس پر تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہاں جو ہوتا ہے زاویار، وہ اپنے بچے کو یاد کر کے بہت زیادہ ابدیدہ ہوتا ہے۔ وہ سارے دن یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنے بچے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اس نے اپنے دادا کو کہا تھا کہ یہ کس جیسا لگتا ہے۔ تو اس پر اس کی دادا نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، کس کے جیسا لگتا ہے، تمہارے جیسا لگتا ہے، تمہارا بیٹا ہے تو خوب تمہارے اوپر ہی گیا ہے۔ اس وقت تمام گھر والے بہت زیادہ خوش تھے، اور وہ تمام ان باتوں کو یاد کرتا ہے کہ جب میرا بچہ جو تھا وہ میرے پاس تھا۔ اس پر وہ نیچے آ کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی ماں بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے۔ اس کی وہ زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ اپنی ماما کو میڈیسن دیتی ہے، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے کوئی میڈیسن نہیں کھانی اور آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اگر تم میڈیسن نہیں کھاؤ گی تو تم ٹھیک کیسے ہوگی، اور ہم لوگوں کو بھی پریشانی ہے، ہم لوگوں کا بھی وہ کچھ لگتا ہے، صرف تمہارا ہی نہیں لگتا کچھ، تو تم اتنی پریشان مت ہو، ہم لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ پورا دن گزر گیا ہے لیکن ابھی تک بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں زاویار تمہیں ایک بات کہتی ہوں، جیسے ہی بچہ ملے گا تم اس کو اس کی ماں کے پاس دے آنا۔ سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے، ہم لوگوں نے اس کو ہو سکتا ہے اس کی ماں سے الگ کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سزا دے رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے کو اس کی ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اس پر زاویار کا باپ جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط کیا تھا، اسی وجہ سے آج یہ دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کر دیا تھا اور اس کی دیکھ بھال بھی صحیح سے نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر جو ہوتا ہے زاویار وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ میں اس کے لیے ایک نوکرانی رکھ لوں گا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے گی، اس کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی ماں وہ کہتی ہے کہ نہیں بچے، اتنے چھوٹے بچے کے لیے اس کی ماں ہی سب سے بہتر حق ہوتا ہے اس کی ماں کا، اور اس کی ماں ہی بہتر تربیت کر سکتی ہے اور کوئی بھی اس کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اور میں کہتی ہوں تم میری بات مان لو، تم جیسے ہی بچہ ہمارے میں ملے گا تم اس کو اس کی ماں کے پاس دے آنا۔ اس پر ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہاج جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کے نمبر پہ کال کرتا ہے، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایک رانگ نمبر ہے، کوئی ان سیو نمبر ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی ماں وہ کہتی ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے یہ کڈنیپر نے کال کی ہو۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ جتنے بھی پیسے مانگے گئے تو آپ دے دینا، لیکن پلیز ان کو کہنا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں واپس دے دیں۔ اس پر وہاج بھی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاپا آپ اسپیکر پہ کال کریں۔ جیسے وہ اسپیکر پہ کال کرتا ہے تو وہاج ہوتا ہے، اور وہاج کہتا ہے کہ بابا میں وہاج ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم کہاں سے مجھے کال کر رہے ہو، کہاں ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں کہاں ہوں، لیکن میں پاکستان چھوڑ دیا ہے میں نے، اور اب میں پاکستان میں نہیں ہوں، اور آپ بچے کے لیے پریشان مت ہوں، وہ اپنی ماں کے پاس ہیں اور خیر و سلامت ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس کیسے ہیں؟ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہے، تم نے اپنے ہی بھتیجے کو گھر سے کڈنیپ کر لیا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے تھے، مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بھائی، میں نے آپ کی بہت عزت کی ہے اور اب بھی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن پلیز میرے اوپر ایسے الزام مت لگائیں، میری بھابھی ہے، میں اپنی بھابھی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس پر جو زاویار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس کو بھابھی تو مت کہو۔ اب اس پر وہ کہتا ہے کہ میں اور کیا کہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، میری وہ بھابھی ہی ہے، اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کا میرے ساتھ یہ بھابھی والا رشتہ بھی آپ کی وجہ سے ہی ہے، اور میں اس کو ساری زندگی بھابھی ہی کہوں گا، اور اس کے سوا اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ تانیہ کے ساتھ بچہ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتا، بچے کا وہ بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ بچے کو 2 دن بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، میں کیسے بھی بچے کو اس کے ساتھ جانے دیتا، اسی وجہ سے میں بچہ اپنی بھابھی کے پاس واپس لے آؤں، اور میری بھابھی بھی بہت زیادہ خوش ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم اب تو اس کو بھابھی مت کرو،
کہو۔ اس پر جو ہاں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میری بھابھی ہے اور ساری زندگی بھابھی ہی رہے گی۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن میرا اس کے ساتھ ایسا ویسا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ میری بھابھی ہے۔ اور تانیہ کے اوپر آپ لوگ جتنا بھروسہ کرتے ہو، تانیہ ویسی نہیں ہے۔ اس بار وہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے بھائی مت کرو، اور وہ جو ہوتا ہے وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہاج نے ایسا کیا، وہاج نے تو ہمارے خاندان کی ناک ہی کٹا دی، ہماری تو عزت ہی خاک میں ڈال دی۔ اتنے میں ہی تانیہ سامنے آ جاتی ہے، تو وہاج جو ہوتا ہے، زاویار جو ہوتا ہے وہ تانیہ کو کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ کڈنیپر آئے تھے، لیکن یہ تو وہاج آیا تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاج آیا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کون ہے، اور اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا، پھر میں کیسے دیکھ سکتی تھی، اس کو کیسے پہچان سکتی۔ اس پر زاویار اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پہچان نہیں سکتی تھی، لیکن تم آواز تو جانتی ہو نا زاویار وہاج کی، پھر تم نے آواز سے کیوں نہیں پہچانا۔ اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی ماں وہ کہتی ہے ہاں اس نے تو کہا تھا کچھ لوگ تھے ان کے پاس گنز تھی اور وہ سونا اور پیسے وغیرہ بھی یہاں سے لے کے گئے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر وہ وہاج تھا تو اس کو پیسے اور جویلری کی کیا ضرورت تھی گھر کی، تم نے ہم سے جھوٹ بولا، تم صحیح بتاؤ، تم نے کیوں نہیں ہم لوگوں کو سچ بتایا۔ اس پر جو ہوتی ہے وہ تانیہ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں میرے پر یقین آ رہا، جو اپنے بھائی کے بیٹے کو کڈنیپ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنے میں ہی وہ زاویار کی ماں کہتی ہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہے، تم مجھے سچ بتاؤ۔ اس پر جو ہوتی ہے تانیہ وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ اتنے میں ہی پیچھے سے نوکرانی بول پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں الزام نہیں لگا رہی بلکہ یہ سچ کہہ رہی ہے، تم نے ایسے ہی کیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے تانیہ وہ کہتی ہے کہ شٹ اپ، یہ بکواس کر رہی ہے، آپ لوگ اس کی باتوں کا یقین مت کریں۔ اس پر جو ہوتا ہے زاویار کا باپ وہ کہتا ہے کہ تانیہ خاموش ہو جاؤ، اس کو بولنے دو وہ کیا بولنا چاہتی ہے۔ اس پر وہ نوکرانی کو کہتا ہے کہ ہاں کہو کیا تم کہنا چاہتی ہو۔ اس پر سب کچھ بتا دیتی ہے کہ تانیہ نے کیسے کیا تھا اور کیا کیا تھا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے تو صرف اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچانے کے لیے مدد کی تھی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تانیہ جو اس پہ ظلم کرتی ہے وہ ہمیشہ ہی کرتی رہے۔ تانیہ بی بی تو بالکل بھی بچے کا صحیح سے خیال نہیں رکھتی تھی، اور انہوں نے وہاج سے زاویار سے نایاب بی بی کو دور کرنے کی پلاننگ کی تھی، اور سب کو پلاننگ میں ہم لوگ شامل تھے۔ ہم لوگوں نے نایاب بی بی سے بھی معافی مانگی اور انہوں نے ہمیں معاف کر دی، آپ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ اور جو نوکرانی ہوتی ہے وہ جویلری بھی لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جویلری ہے آپ لوگوں کی ہمارے پاس، ہم لوگوں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، ویسے کی ویسی ہے، آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، اسی لیے ہم لوگوں نے صرف وہ بچہ نایاب بی بی کے پاس پہنچانے کی ہیلپ کی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ نایاب نے ہمیں معاف کر دیا، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ اس پر جو ہوتی ہے تانیہ اس کے دوران ہی اٹھ جاتے ہیں کہ سب لوگوں کو اب سچ پتہ چل گیا ہے، سب لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے زاویار کا باپ وہ تانیہ کو کہتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ تو معافی مانگ رہے ہیں، شرمندہ ہیں، لیکن تمہیں تو شرم بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ہی زاویار کی ماں جو ہوتی ہے وہ تانیہ کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتی ہے، تو تانیہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں اپنی ہی خالوں کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتی ہے۔ اتنے میں زاویار کی بہن جو ہوتی ہے وہ تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کو روک لیتی ہے۔ تانیہ کہتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، آپ ہوتی کون ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو اب مجھ پہ لگ رہا ہے کہ میں نے صرف اس بچے کو دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تو انہوں نے نایاب کو زاویار سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو نہیں، اگر آپ لوگوں کو میرے اوپر یقین نہیں تو میں ثبوت لا کے دوں گی، نہیں یقین تو ان نوکروں سے پوچھ لو، ان لوگوں کو سب پتا ہے کہ کیسے آپ کی ماں اور آپ کی بیٹی نے زاویار سے دور کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن اب وہ زاویار کو اس کی نظروں میں نایاب کو زاویار کی نظروں میں خراب کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے یہ سارے الزام لگائے، ورنہ وہاج کے ساتھ بھی نایاب کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے اس کے پاؤں سے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور زاویار کہہ دیتا ہے کہ میں تانیہ سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا، دفعہ ہو جائے میرے گھر سے۔ اس پر تانیہ بہت زیادہ روتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن مجھ سے رشتہ ختم کرنے کی بات مت کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس پر زاویار اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مر ہی جاؤ۔ اس پر تانیہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں مر جاؤں گی۔ دوسری طرف زاویار کی ماں بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ ایک میرا بیٹا جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی اور وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور دوسرا بیٹا جو میرے اتنے قریب ہے لیکن مجھ سے میلوں دور ہو گیا ہے، میں نے تو اپنا خاندان تباہ و برباد خود ہی کر لیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں گی، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ بہت زیادہ روتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ دل نادان پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔